السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان اور نہایت رحم والا ہے بڑا۔ بچوں، آپ تماموں کو اس تعلیمی چینل میں استقبال کرتا ہوں۔ آئیے بچوں، اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم آپ کی 10ویں جماعت کی سائنس کی کتاب میں پایا جانے والا ایک بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ سبق کنٹرول اور ہم آہنگی یعنی کنٹرول اینڈ کوآرڈینیشن، اس سبق میں پائے جانے والے امپورٹنٹ کثیر انتخابی سوالات یعنی MCQs کون سے ہیں، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ تو بچوں، بہت سارے بچوں کی فرمائش تھی کہ اس سبق میں پائے جانے والے MCQs کون سے ہیں، اس کو بتانے کی فرمائش تھی۔ تو بچوں، اسی کی بنیاد پر میں آپ کو اس میں پائے جانے والے MCQs کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بچوں، اگر آپ ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہ کیے ہوں تو جلد از جلد اس کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو آپ بھی دیکھیے اور اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیے۔ اوکے، تو بچوں آئیے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس سبق میں پائے گئے MCQs کون سے ہیں۔ تو بچوں، میں نے یہاں پر آپشنز کو نہیں لکھا ہوں، ڈائریکٹلی جوابات یہاں پر میں نے مینشن کیا ہوں اور آپ بھی اسی طرح سے اس کے جوابات کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو بچوں دیکھیے، یہاں پر پایا جانے والا پہلا جو سوال ہے، ماحول سے تمام اطلاعات کی جانکاری حاصل کرنے والے عصبی خلیے ہیں۔ پہلا سوال، ماحول سے تمام اطلاعات کی جانکاری حاصل کرنے والے عصبی خلیے کون سے ہیں، یعنی ان کے نام لکھنا ہے اس کا۔ تو یہاں پر جواب ہے اس کا صحیح جواب ریسیپٹرز۔ دوسرا سوال، ذائقے کا پتہ لگانے والے ریسیپٹرز ہیں، یعنی ذائقے کا پتہ لگانے والے ریسیپٹرز کون سے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے گسٹیٹری ریسیپٹرز۔ سوال نمبر 3، بو کی شناخت کرنے والے ریسیپٹرز یہ ہیں۔ بو کی شناخت کرنے والے ریسیپٹرز کون سے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے آلفیکٹری ریسیپٹرز۔ نمبر 4، وہ عمل جو آنے والے سگنلوں کا پتہ لگانے اور ان کے تئیں رد عمل کا کام کرتا ہے، اس قسم کے رابطے کو کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے معکوسی خاص۔ اوکے، اسی طرح سے کوشچن نمبر 5، دماغ اور نخاعی ڈور اس کی تشکیل کرتے ہیں۔ دماغ اور نخاعی ڈور اس کی تشکیل کرتے ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے مرکزی عصبی نظام۔ اسی طرح سے کوشچن نمبر 6، مرکزی عصبی نظام اور دیگر اعضاء کے درمیان ترسیل میں مدد کرنے والا نظام کون سا ہے، یا نظام کا نام آپ کو بتانا ہے۔ تو اس کا جواب ہے محیطی عصبی نظام۔ اسی طرح سے کوشچن نمبر 7، عضلات میں ترسیل کا کام انجام دینے والا نظام یہ ہے۔ عضلات میں ترسیل کا کام انجام دینے والا نظام یہ ہے۔ تو اس کا جواب ہے عصبی نظام۔ اسی طرح سے کوشچن نمبر 8، دماغ کے اتنے حصے ہوتے ہیں، یعنی دماغ میں پائے جانے والے حصے کتنے ہیں بول کر۔ تو اس کا صحیح جواب ہے 3۔ اسی طرح سے دماغ کا سوچنے والا اہم حصہ کہلاتا ہے، یعنی دماغ میں سوچنے والا اہم حصہ، اس کا نام ہم کو بتانا ہے۔ تو اس کا جواب ہے اگلا دماغ۔ اوکے، تو اسی طرح سے کوشچن نمبر آپ دیکھیں گے، ہم کوشچن نمبر 10 کی طرف جائیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے سوال نمبر 10 ہے، غیر اختیاری عمل کو کنٹرول کرنے والا پچھلے دماغ میں واقع حصہ کہلاتا ہے۔ تو اس کا جواب ہے میڈولا۔ کوشچن نمبر 11، اختیاری کاموں کی
درستگی اور جسم کے توازن اور وضع کے لیے ذمہ دار ہے۔ اختیاری کاموں کی درستگی اور جسم کے توازن اور وضع کے لیے ضروری ہے۔ تو بچوں اس کا صحیح جواب ہے پچھلے دماغ کا حصہ سیریبیلم۔ اوکے، کوشچن نمبر 12، فقری کالم یا ریڑھ کی ہڈی اس کی حفاظت کرتی ہے۔ فقری کالم یا ریڑھ کی ہڈی اس کی حفاظت کرتی ہے، اس کا نام بتانا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے نخائی ڈور۔ کوشچن نمبر 13، جسمانی سرگرمیوں کو کنٹرول کرنے اور ان میں ہم آہنگی کے لیے جانوروں میں پایا جانے والا نظام، تو اس نظام کا نام ہے عصبی نظام۔ اسی طرح سے کوشچن نمبر 14، نباتات میں تنوں اور جڑوں کی بالترتیب اوپر اور نیچے ہونے والی نمو زمین یا سخل کے کھینچاؤ کے تئیں رد عمل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے جیوٹروپزم۔ اوکے، جیوٹروپزم ہے۔ کوشچن نمبر 15، پودے کے آخری سرے پر جو ہارمون کی تالیف کرتا ہے وہ ہے، تو اس کا جواب آکسین۔ اسی طرح سے کوشچن نمبر 16، نباتاتی ہارمون کی دوسری مثال ہے۔ نباتاتی ہارمون کی دوسری مثال کا نام جبریلین۔ کوشچن نمبر 17، خلوی تقسیم کو تحریک دینے والا ہارمون ہے۔ خلوی تقسیم کو تحریک دینے والا ہارمون کا نام، اس کا جواب سائٹوکائنین۔ سائٹوکائنین ہے۔ کوشچن نمبر 18، پودوں کے نمو کو روکنے کے لیے سگنل دینے والا ہارمون ہے۔ پودوں کے نمو کو روکنے کے لیے سگنل دینے والا ہارمون ہے، تو اس کا جواب ہے ایبسیسک ایسڈ۔ ایبسیسک ایسڈ اس کا صحیح جواب ہے۔ اسی طرح سے اسی سبق میں پایا جانے والا کوشچن نمبر 19 ہے یہاں پر۔ تو دیکھیے، جانوروں اور انسانوں میں وسیع رینج والی ضروری تبدیلیاں فراہم کرنے والا ہارمون ہے، تو اس کا جواب ہے ایڈرینیلن ہارمون۔ ایڈرینیلن ہارمون ہے۔ کوشچن نمبر 20، تھائرائیڈ غدود کو تھائراکسین ہارمون بنانے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کا جواب ہے آیوڈین۔ اسی طرح سے کوشچن نمبر 21، ہمارے جسم میں کاربوہائیڈریٹ، پروٹین اور چربی کے تحول کو کنٹرول کرنے والا ہارمون، تو اس کا صحیح جواب ہے تھائراکسین ہارمون۔ اسی طرح سے کوشچن نمبر 22، ہماری خوراک میں آیوڈین کی کمی سے پیدا ہونے والی بیماری، تو ہماری غذا میں آیوڈین کی کمی سے کون سی بیماری پیدا ہوتی ہے، تو اس کا جواب ہے گوئٹر۔ گوئٹر۔ اسی طرح سے کوشچن نمبر 23، اس بیماری کا نام بتاؤ جس میں گلا پھول جاتا ہے، تو اس کا جواب بھی ہے گوئٹر۔ کوشچن نمبر 24، جسم میں نمو اور نشو و نما کو کنٹرول کرنے والا ہارمون ہے۔ جسم میں نمو اور نشو و نما کو کنٹرول کرنے والا ہارمون کا نام، جواب گروتھ ہارمون۔ اسی طرح سے لبلبے کے ذریعے پیدا ہونے والا ہارمون ہے انسولین۔ اس کا صحیح جواب ہے انسولین۔ اسی طرح سے کوشچن نمبر 26، خون میں شکر کی مقدار کو کنٹرول کرنے والا ہارمون ہے۔ خون میں شکر کی جو مقدار ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنے والا ہارمون کون سا ہے، تو بچوں اس کا جواب بھی انسولین ہے۔ تو دیکھیے بچوں، اس سبق میں پائے جانے والے یہ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ MCQs ہیں، اس کو لکھیے، یاد کیجیے اور ذہن نشین کیجیے تاکہ آپ کے امتحان میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔